محبت کی اصل حد کیا ہے؟ یعنی کیا محبت صرف چند خوبصورت الفاظ یا مہنگے تحفوں اور اچھے وقت کا نام ہے؟ یا کیا کوئی انسان کسی دوسرے کی عزت نفس اور اس کے وقار کو بچانے کے لیے، اسے اندر سے ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اپنی پوری زندگی ایک بہت بڑے جھوٹ کے سائے میں گزار سکتا ہے؟ اچھا، یہ سوال ویسے سننے میں ہی کتنا کتنا گہرا لگتا ہے۔ بالکل۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز ہم اسی انتہائی متاثر کن اور چبھتے ہوئے سوال سے کر رہے ہیں۔ آج ہم جس کہانی کی گہرائی میں اترنے والے ہیں نا، وہ کوئی عام لو سٹوری یا روایتی قصہ نہیں ہے۔ جی ہاں۔ یہ ایک بڑی مشہور تحریر ہے جس کا نام ہے دی بلائنڈ مین آف بینیولنس، ایک نہایت جذباتی اور انسانی نفسیات کو جھنجھوڑ دینے والی کہانی۔ اس جائزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہمدردی کے ان پہلوؤں کو سمجھنا ہے جو عموماً ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ یعنی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ظاہری حسن کے مقابلے میں باطنی خوبصورتی کی اصل طاقت کیا ہے، صحیح۔ اور کسی انسان کی عزت نفس کی حفاظت کرنا کس طرح ایک بہت بڑا کارنامہ بن سکتا ہے۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی ہمیں انسانی رویوں کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ بالکل، اور اس تحریر کی سب سے دلچسپ بات مجھے یہ لگی کہ بظاہر یہ ایک سیدھی سادھی کہانی محسوس ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے اس کی تہوں کو کھولتے ہیں نا، اس کے اندر انسانی رویوں اور نفسیات کا ایک پورا سمندر ملتا ہے۔ آہاں۔ یہ کہانی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم رک کر دیکھیں کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، ان کی خامیوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ محبت کو صرف پانے کا نام نہیں بتاتی، بلکہ بتاتی ہے کہ محبت خود کو مٹا دینے کا نام بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ تو اس کہانی کا جو باقاعدہ آغاز ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور پرسکون منظر سے ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ کوئی بہت مالدار یا طاقتور شخص تو نہیں تھا، لیکن وہ دل کا بے حد امیر تھا۔ جی۔ اس کی شادی ایک نہایت حسین اور نرم گفتار لڑکی سے ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کا وہ ابتدائی دور بالکل ایک خواب کی طرح تھا۔ وہ صبح ساتھ چائے پیتے، شام کو باتیں کرتے، اور اس منظر کشی میں ایک جملہ جو شوہر اپنی بیوی سے اکثر مسکراتے ہوئے کہتا تھا، وہ بڑا کمال کا ہے۔ ہاں، وہ چاند والا جملہ۔ بالکل۔ وہ کہتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں چاند خوبصورت ہے، مگر میرا چاند تو میرے گھر میں ہے۔ اور اس پر بیوی کا وہ روایتی شرما کر کہنا کہ بس بھی کیجئے، اللہ نہ کرے کسی کی نظر لگ جائے۔ ایک مثالی رشتہ جس میں بہت سکون تھا۔ یہ جو ابتدائی منظر کشی ہے نا، اصل میں یہ کہانی کی ایک بہت مضبوط بنیاد رکھتی ہے۔ یہاں بڑی خوبصورتی سے یہ دکھایا گیا ہے کہ ان دونوں کی خوشی کا انحصار مادی چیزوں پر نہیں تھا۔ ہاں۔ وہ نوجوان مالدار نہیں تھا، مگر اس کی باتوں میں جو مٹھاس تھی وہی ان کی خوشی کا راز تھی۔ لیکن جیسے کہ ہم جانتے ہیں، انسانی لاشعور میں ہمیشہ سے یہ خوف موجود رہا ہے کہ حد سے زیادہ خوشی کو زوال کا خطرہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ جملہ کہ اللہ نہ کرے کسی کی نظر لگ جائے، یہ صرف ایک عام جملہ نہیں ہے۔ یہ اس گہرے انسانی خوف کی عکاسی کرتا ہے کہ جو چیز جتنی خوبصورت ہوتی ہے، اس کے چھن جانے کا ڈر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اور آگے چل کر یہ ڈر واقعی ایک بھیانک حقیقت میں بدل جاتا ہے۔ اور وہ زوال آتا بھی بہت جلدی ہے۔ تقدیر ایک بڑا کڑا امتحان لے کر آتی ہے۔ بیوی کو ایک عجیب سی جلد کی بیماری لگ جاتی ہے۔ شروع میں تو جسم پر صرف چھوٹے چھوٹے دھبے نمودار ہوتے ہیں، جنہیں وہ دونوں شاید موسم کا اثر سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن پھر وہ دھبے تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں۔ چہرہ، گردن، بازو، یہ بیماری آہستہ آہستہ اس کے پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس کا وہ چاند جیسا حسین چہرہ بدلنے لگتا ہے، رنگت ماند پڑ جاتی ہے، اور وہ حسن جس پر شوہر فخر کرتا تھا وہ کہیں کھو جاتا ہے۔ اور یہاں سے کہانی کا وہ پہلو شروع ہوتا ہے جو بیماری سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے: لوگوں کی نظریں۔ ہمارا معاشرہ کس طرح ظاہری حسن کا اسیر ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ یہ رویہ ہمیں نفسیات کے ایک پہلو کی یاد دلاتا ہے جسے ہیلو ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ہیلو ایفیکٹ کیا ہے؟ تھوڑا سا آسان لفظوں میں بتائیں گی؟ ضرور۔ اصل میں ہم لاشعوری طور پر خوبصورت لوگوں کو خود بخود نیک، اچھا اور قابل قبول سمجھ لیتے ہیں، اور ظاہری خامیوں کو کسی برائی یا منحوس ہونے سے جوڑ دیتے ہیں۔
وہ عورتیں جو کل تک اس کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کیا کرتی تھیں اب اس سے فاصلہ بنانے لگتی ہیں۔ جی، بچے اسے دیکھ کر ڈرنے لگتے ہیں اور لوگ چھپ کے اسے قیامت کی بیماری کہنے لگتے ہیں۔ یہ تو ایک طرح سے زندہ درگور کر دینے والی بات ہو گئی، یعنی کہ ایک انسان پہلے ہی جسمانی اذیت میں ہے اور اوپر سے معاشرہ یہ رویہ اپنا لے۔ بالکل، یہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ انسانوں کی ہمدردیاں کتنی مشروط ہوتی ہیں۔ جب تک کوئی انسان دیکھنے میں خوشنما ہے، معاشرے کے معیار پر پورا اترتا ہے، لوگ اس کے قریب رہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کسی جسمانی زوال کا شکار ہوتا ہے، معاشرہ اسے تنہا کر دیتا ہے۔ اس لڑکی کے لیے یہ تنہائی کا دکھ اس بیماری کے جسمانی درد سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ اور اس تنہائی کا اثر اس عورت کی نفسیات پر بہت تباہ کن ہوتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آئینہ دیکھنا چھوڑ دیتی ہے۔ ذرا تصور کریں اس بات کا، ایک عورت جو کل تک اپنے شوہر کا چاند تھی، جسے اپنی خوبصورتی پر ناز تھا، اب وہ آئینے سے خوف زدہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ وہ کمرے کے تاریک کونے میں بیٹھ کر روتی رہتی ہے اور ایک نہایت دل سوز دعا کرتی ہے۔ کہتی ہے، یا اللہ، میرے شوہر کے دل سے میری محبت کم نہ کرنا۔ یہ دعا کتنی بے بسی اور خوف کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ لمحہ نفسیات کے اعتبار سے انتہائی نازک ہے۔ ایک عورت کے لیے، خاص طور پر ایک ایسے معاشرے میں جہاں اس کی پہچان اس کے ظاہری حسن سے جڑی ہو، اپنی خوبصورتی کھو دینے کا خوف کسی صدمے سے کم نہیں ہوتا۔ بالکل۔ وہ جانتی ہے کہ دنیا نے تو منہ پھیر لیا ہے، وہ تانے شاید برداشت کر لے گی، لیکن اصل خوف یہ ہے کہ کہیں اس کا شوہر اس بدلے ہوئے چہرے کو دیکھ کر محبت کرنا نہ چھوڑ دے۔ انسان چاہے ظاہری طور پر کتنا ہی ٹوٹ جائے، اسے ایک ایسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بغیر کسی شرط کے قبول کرے، اور وہاں وہ واحد سہارا اس کا شوہر ہی تھا۔ لیکن پھر اس کہانی میں ایک ایسا اچانک اور حیران کن موڑ آتا ہے جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اسی دوران ایک دن شوہر اپنے کام سے واپس آ رہا ہوتا ہے کہ راستے میں ایک خوفناک حادثہ پیش آتا ہے۔ وہ شدید زخمی ہو جاتا ہے، اور جب ہوش میں آتا ہے تو پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ اس حادثے میں شوہر کی بینائی چلی گئی ہے۔ اب ذرا گاؤں والوں کے تبصرے دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں، بھائی، ایک پر ایک مصیبت آ رہی ہے، بیوی پہلے بیمار ہے، شوہر بھی نابینا ہو گیا، یہ تو بربادی ہو گئی۔ معاشرے کا یہ رویہ ویسے کتنا عجیب ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ اس صدمے کے وقت ان کی کوئی عملی مدد کرتے، انہیں حوصلہ دیتے، وہ اسے ایک تماشا بنا لیتے ہیں۔ ہجوم کی نفسیات ایسی ہی ہوتی ہے، لیکن اس ہنگامے میں شوہر کا جو رد عمل ہے وہ بالکل الگ ہے۔ وہ کوئی ماتم نہیں کرتا، بلکہ مکمل پرسکون ہے۔ جی ہاں، شوہر اپنی روتی ہوئی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر بڑے اطمینان سے کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، آنکھیں نہ سہی، دل تو سلامت ہے۔ یہ جملہ بڑا گہرا ہے، لیکن یہاں میں ایک بات پر رکنا چاہوں گا۔ ضرور۔ اس صورتحال پر بیوی کا جو رد عمل تھا وہ تھوڑا سا عجیب اور پیچیدہ ہے۔ ایک طرف تو وہ دکھ میں ہے کہ شوہر اندھا ہو گیا، رو رہی ہے، لیکن دوسری طرف وہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ شاید یہ تیری رحمت ہے کہ وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ اب ذرا سوچیں، کیا یہ سوچ تھوڑی خود غرضانہ نہیں لگتی؟ مطلب شوہر کی آنکھیں چلی گئیں اور وہ اس میں اپنا سکون ڈھونڈ رہی ہے۔ یہ بہت اچھا نکتہ اٹھایا ہے۔ بظاہر یہ سچ میں خود غرضی لگتی ہے، لیکن اگر ہم اسے انسانی نفسیات کے تناظر میں دیکھیں تو یہ سروائیول انسٹنکٹ یا بقا کی جبلت ہے۔ اچھا؟ وہ اپنے شوہر کے دکھ پر رنجیدہ تو ہے، لیکن اسے اس بات کا ایک گہرا نفسیاتی سکون بھی ملتا ہے کہ اب اسے اپنے شوہر کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جو خوف اسے ہر وقت کھائے جا رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اسے ایک طرح کی انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ، یعنی غیر مشروط قبولیت کا احساس مل گیا۔ یہاں سے ان کا رشتہ ایک نئی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب کردار بدل چکے ہیں۔ بالکل بدل چکے ہیں۔ جو شوہر کل تک اس کا محافظ تھا، اب بیوی اس کی رہبر اور آنکھیں بن جاتی ہے۔ ان کی زندگی ایک نیا رخ لے لیتی ہے۔ اب بیوی اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے جاتی ہے، بازار کے کاموں میں رہنمائی کرتی ہے۔ جی۔ اور ایک بات جو بڑی واضح ہوتی ہے کہ اس اندھے پن نے ان کے رشتے کو بوجھ نہیں بنایا، بلکہ شوہر کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ نرم اور محبت بھرا ہو گیا تھا۔ وہ کہتا، تمہاری آواز میں آج بھی وہی مٹھاس ہے، اور جب تم پاس ہوتی ہو تو مجھے ایک عجیب سی روشنی محسوس ہوتی ہے۔ یہ جملے کسی اندھے انسان کی خود ترسی نہیں ہے، بلکہ بتاتے ہیں کہ جب انسان ظاہری رنگ و روپ کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے کی روح سے برے راست جڑ جاتا ہے۔ بیوی کا دل یہ سن کر کٹ کر رہ جاتا تھا۔ وہ سوچتی کہ اگر یہ دیکھ سکتے تو کیا میرے اس بھیانک چہرے کے ساتھ مجھ سے اتنا ہی پیار کرتے؟ صحیح بات ہے۔ لیکن شوہر نے اپنی محرومی کو ہتھیار نہیں بننے دیا۔
اس نے اپنی بیوی کی عزت نفس کو ایک قیمتی شیشے کے برتن کی طرح سنبھال کر رکھا۔ یہاں ویسے ایک بڑی حیران کن بات اور سامنے آتی ہے۔ ان تمام سالوں میں شوہر نے کبھی غلطی سے بھی بیوی کے چہرے کی تبدیلی کا ذکر تک نہیں کیا، کبھی ایسے رخ بھی نہیں کیا جیسے وہ کچھ ٹٹولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ مکمل طور پر ایک پیدائشی نابینا شخص کی طرح رہا۔ آج کے دور میں دیکھیں تو ہم اپنا فون کا پاسورڈ ایک دن نہیں چھپا پاتے، اور اس بندے نے دہائیوں تک یہ حالت برقرار رکھی۔ بالکل، یہ ضبط کی انتہا ہے۔ اور پھر کہانی اپنے آخری اور انتہائی جذباتی حصے کی طرف بڑھتی ہے۔ سال گزرتے ہیں، بیوی کی بیماری بڑھتی جاتی ہے اور جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک رات وہ نہایت مدھم آواز میں شوہر سے کہتی ہے کہ اگر میں نہ رہوں تو اپنا خیال رکھیے گا، اور شوہر فوراً تڑپ کر اس کا ہاتھ تھام کر کہتا ہے کہ ایسی بات نہ کرو، تم ہو تو میں ہوں۔ یہ مکالمہ ان کی باہمی وابستگی کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے رشتے میں اب کوئی ظاہری کشش نہیں بچی تھی، صرف خالص محبت تھی۔ بیوی جانتی ہے کہ وقت قریب ہے، لیکن اس آخری وقت میں بھی اسے اپنی نہیں، اپنے اندھے شوہر کی فکر ہے۔ مگر موت کا وقت تو کسی کے لیے نہیں رکتا۔ چند دن بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد گھر کی فضا مکمل سنسان ہو جاتی ہے۔ کہانی میں اس منظر کو ایسے بیان کیا گیا ہے کہ شوہر اس کے بستر کے پاس زمین پر بیٹھا دیر تک اس کا بے جان ہاتھ تھامے رہتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، اور یہ وہ آنکھیں تھیں جو سب کچھ دیکھ سکتی تھیں مگر برسوں سے اندھی بنی ہوئی تھی۔ یہ لمحہ سچ میں دل چیر دینے والا ہے۔ ذرا اس کی شدت کا اندازہ لگائیں۔ ایک شخص جس نے اپنی محبت کی خاطر برسوں تک اندھا بننے کا ڈرامہ کیا، اب وہ واقعی تنہا ہو گیا ہے۔ وہ آنسو صرف بیوی کی جدائی کے نہیں تھے، بلکہ اس طویل، کٹھن اور خاموش قربانی کے بھی تھے جو اس نے چپ چاپ دی تھی۔ اس نے اپنا راز اس وقت تک راز رکھا جب تک بیوی نے آخری سانس نہیں لی۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے جب یہ راز فاش ہوتا ہے۔ بیوی کی وفات کے چند ہفتوں بعد وہ شخص اپنا گھر، زمین، سب کچھ فروخت کر دیتا ہے۔ گاؤں والے حیران ہیں کہ ایک اندھا شخص کہاں جا رہا ہے۔ جب وہ شہر چھوڑنے لگتا ہے تو ایک پرانا پڑوسی اسے روک کر پوچھتا ہے کہ بھائی، اب تمہاری بیوی تو رہی نہیں جو تمہیں رستہ دکھائے، تم اکیلے اس دنیا میں کہاں جاؤ گے؟ جی۔ اور اس کے جواب میں شوہر رکتا ہے، اپنا سامان زمین پر رکھتا ہے اور وہ تاریخی انکشاف کرتا ہے جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کہتا ہے، میں اندھا نہیں تھا، میں نے اندھا ہونے کا ڈرامہ کیا تھا۔ وہاں کھڑے لوگوں کا ساکت رہ جانا بالکل فطری تھا۔ برسوں تک ایک ایسا پیچیدہ ڈرامہ کرنا جس میں انسان اپنی بینائی جیسی عظیم نعمت سے بظاہر دستبردار ہو جائے، یہ عام انسانی سوچ سے باہر ہے۔ جب وہ اس کی وجہ بتاتا ہے تو وہ فلسفہ سامنے آتا ہے جو اس کہانی کی جان ہے۔ جی ہاں، وہ کہتا ہے کہ میری بیوی اپنی بیماری کی وجہ سے اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ میں اس کا بدلا ہوا چہرہ دیکھ رہا ہوں تو وہ زندے جی مر جاتی۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنی محبت کے لیے خوف نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنی روشنی چھپا لی۔ آہا! اور جب پڑوسی نے پوچھا کہ تم نے اپنی پوری زندگی اتنی بڑی قربانی دے کر کیوں برباد کی، تو اس نے کہا کہ یہ قربانی نہیں، محبت تھی۔ محبت عیب نہیں دیکھتی، صرف دل دیکھتی ہے۔ کیا کمال بات ہے! یہ قربانی نہیں، محبت تھی۔ یہ ایک جملہ اپنے اندر ایک پوری کتاب رکھتا ہے۔ ہم عام طور پر محبت کو کچھ حاصل کرنے یا پانے کا نام سمجھتے ہیں، لیکن یہاں محبت خود کو مٹا دینے کا نام ہے۔ اس نے یہ سب معاشرے کی ہمدردی کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس لیے کیا تاکہ اس کی بیوی کو محسوس ہو کہ وہ آج بھی اس کے لیے اتنی ہی مکمل ہے۔ لیکن ویسے میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ ایک سوال بنتا ہے یہاں پر، کیا یہ ایک طرح کا دھوکہ نہیں ہے؟ برسوں تک اپنی شریک حیات سے اتنا بڑا جھوٹ بولنا، کیا کسی بھی رشتے کی بنیاد سچائی پر نہیں ہونی چاہیے؟ کیا حقیقت کا سامنا نہ کرنا ایک ٹاکسک رویہ نہیں ہے؟ یہ بڑا مفید سوال ہے اور اکثر ذہن میں آتا ہے۔ آج کے پیمانے پر یہ واقعی ایک جھوٹ لگتا ہے، لیکن یہاں دھوکے اور پردہ پوشی کے درمیان فرق کو سمجھنا ہوگا۔ دھوکہ وہ ہوتا ہے جو آپ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے دیتے ہیں، لیکن جب آپ کوئی سچ اس لیے چھپاتے ہیں کہ اس سے دوسرے انسان کی روح زخمی ہو جائے گی، اس کی عزت نفس تار تار ہو جائے گی، تو وہ دھوکہ نہیں رہتا۔ صحیح۔ نفسیات میں اسے وائٹ لائی سے آگے کی چیز مانا جاتا ہے۔ یہ ایک حفاظتی حصار ہے۔ شوہر جانتا تھا کہ حقیقت کا سامنا کرنا اس کی بیوی کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے جھوٹ بول کر کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ جھوٹ دراصل اس عورت کی بقا کے لیے بولا گیا سچ تھا۔
یہ تشریح اس عمل کو بالکل ایک نیا رخ دیتی ہے۔ پھر کہانی بتاتی ہے کہ وہ شخص ایک اور دور دراز کی بستی میں چلا گیا اور غمنامی میں زندگی گزاری، یتیموں کی مدد کرتا، عبادت کرتا۔ اس نے کبھی اس کہانی کا کوئی کریڈٹ نہیں لیا، لیکن سالوں بعد جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں کو یہ راز معلوم ہو گیا۔ لوگ اس کی قبر پر رو کر کہنے لگے کہ یہ شخص سچا عاشق تھا، یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ تو اللہ کا ولی تھا۔ اور بالکل یہی وہ مقام ہے جہاں یہ کہانی زمینی محبت سے اٹھ کر ولایت کے درجے پر چلی جاتی ہے۔ ولایت کسی کو ایسے ہی نہیں مل جاتی۔ صوفی ازم میں اللہ کا مقرب بندہ وہ ہے جو مخلوق کے دکھوں اور خامیوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اس نے صرف عیب پر پردہ نہیں ڈالا، روح کو زخمی ہونے سے بچایا۔ اس کی خاموشی اور ضبط ایک عظیم عبادت تھی۔ بالکل۔ تو اس تمام بحث سے ہم 3 بنیادی اسباق نکال سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ سچی محبت ظاہری حسن سے بہت بلند ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی کی عزت نفس کی حفاظت کرنا بھی عبادت کا بڑا درجہ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جو دوسروں کے دکھ کو اپنا بنا لے وہی اللہ کا مقرب بنتا ہے۔ میں پوری طرح اتفاق کرتی ہوں۔ آج کے دور میں محبت کی تعریف بہت ساتھی ہو چکی ہے۔ ہم لوگوں کو ان کے ظاہری سٹیٹس پر تولتے ہیں، لیکن سچی محبت خامیاں تلاش نہیں کرتی، ان کے سمیت اپناتی ہے۔ کسی کو ٹوٹنے سے بچانا واقعی اللہ کی مخلوق کا احترام ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو آج ہم نے دیکھا کہ محبت صرف خوبصورت الفاظ نہیں بلکہ عملاً کسی کی خامیوں پر پردہ ڈالنا ہے۔ آج کے اس تیز رفتار دور میں جہاں سوشل میڈیا پر صرف فلٹر تصویریں لگتی ہیں اور کینسل کلچر کا راج ہے، وہاں اس کہانی کا فلسفہ بڑا اہم ہے۔ جی بالکل۔ یہ ایک دعوت فکر ہے کہ معلومات کی اس بھرمار میں ہم دوسروں کے لیے جائے پناہ کیسے بن سکتے ہیں۔ تو اس سب کا لب لباد کیا ہے؟ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہمارا شعور اور محبت تب تک بیکار ہے جب تک وہ دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا نہ کرے۔ اگر آپ کا سچ کسی کو روز شرمندہ کر رہا ہے تو وہ سچ ایک بوجھ ہے۔ اصل کمال دوسروں کی خامیاں نکالنا نہیں بلکہ انہیں دیکھ کر بھی انجان بن جانا ہے، تاکہ دوسرا انسان سر اٹھا کر جی سکے۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ اور اسی خیال کے ساتھ ہم آج کے اس جائزے کے اختتام کی طرف بڑھیں گے، لیکن جانے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک نیا اور گہرا سوال ہے جس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ ہم نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ کسی کو بچانے کے لیے اندھا بن جانا ایک عظیم عمل ہے، لیکن کیا سچی محبت واقعی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو مکمل طور پر مٹا دیں؟ کیا کسی اور کی عزت نفس کو بچانے کے لیے خود کو عمر بھر ایک فریب میں قید رکھنا محبت کی معراج ہے، یا یہ اپنے ہی وجود کے ساتھ ایک بڑا ظلم ہے؟ ذرا اس بات پر غور کیجیے گا کہ کہیں دوسروں کو مکمل کرتے کرتے ہم خود تو ادھورے نہیں رہ جاتے۔ اسی گہری سوچ کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو ہم یہی ختم کرتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔